ہفتے ایک معروف اداکارہ عائشہ خان کے انتقال کی خبر بہت مشہور ہوئی۔ مرحومہ اداکارہ کی عمر 77 سال بتائی جا رہی ہے۔ ان کے انتقال کا علم تقریباً 7 روز بعد ڈیڈ باڈی کی اسمیل سے ہوا۔ گلیمر کی دنیا کی چکا چوند میں زندگی گزارنے کے بعد بڑھاپے میں کئی بیماریوں اور ٹانگ میں فریکچر جیسی تکلیف تنہائی میں گزار کر گھر میں بغیر بچوں اور رشتہ داروں کے تنہائی میں انتقال کر گئیں۔ کوئی اداکارہ تھی نا عائشہ خان، میں نے ان کے بارے میں جو نیوز پڑھی اس میں یہ بھی کہ اس نے زندگی میں اپنے بچوں کے نام اپنی جائیداد کر دی تھی، ساری پراپرٹی جب سے کی ہے نا اس وقت سے بچے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے، اور وہ بیچاری بڑھاپے میں بلاتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تنہا ہوں، میرے بچے مجھے نہیں پوچھتے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی کر لینا اسے دنیا میں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں چیخ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، یورپ امریکہ سے مغربی دنیا کے اخلاق سے متاثر مت ہو۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے۔ میں بولتا ہوں بھائی، مغربی دنیا برباد ہو چکی ہے۔ ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ وہاں بوڑھوں کا کیا حال ہے، خاندانی نظام تباہ ہو گیا، سب انڈیویجول لائف گزارتے ہیں، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو کینیڈا سے ایک فیملی تھی، انہوں نے کمنٹس کیے، ہم تو یہاں بہت اچھے ہیں، پاکستان میں ہمارے بچے بگڑ رہے تھے، ہم تو یہاں بڑی محبت سے ٹائم گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال ہے۔ مفتی صاحب کو پتہ نہیں کون غلط پٹیاں پڑھا دیتا ہے۔ بھائی جو مسلم فیملیز ہیں جنہوں نے مذہب پہ بچوں کو رکھا ہوا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو محفوظ ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے یہاں سے زیادہ اچھے ہوں۔ وہ میں نے دیکھا ہے مغربی دنیا میں جو مسلمان ہیں جنہوں نے شادی بھی کی، بچے بھی پیدا کیے اور بچوں کو دینی ماحول میں رکھا، مسجد قریب میں تبلیغ والوں سے تعلق رکھا، وہ تو واقعی بہت مزے میں ہے۔ بات مغربی دنیا کی نہیں ہو رہی ہے، بات ہے مغربی کلچر کی، جو اس کلچر کو فالو کر رہا ہے نا۔ گورے بہت اچھے، ہمارا سیکولر طبقہ جو دیسی لبرل ہیں، یہ مولویوں کے کلچر کو اچھا سمجھتے ہیں یا انگریزوں کے کلچر کو؟ ان کا یہ انجام ہے، یہ جو عائشہ خان کے ساتھ ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہ ان کی اولادیں ان کو پوچھتی ہیں، کیونکہ مذہب تو سکھایا نہیں۔ یاد رکھو، بڑھاپے میں ماں باپ کی بھرپور خدمت یہ مذہب کی موٹیویشن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مذہب بہت بڑے بڑے کام کرا لیتا ہے، تو بوڑھے ماں باپ کو رکھنا، سنبھالنا، ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا، ان کو ٹائم دینا کہ ان کو رینٹ پہ بندہ نہ بلانا پڑے۔ ہم ہیں، ہم آپ کو پوچھیں گے، عید آپ کے گھر ہوگی، بقرعید آپ کے گھر ہوگی، آپ کی بیماری کا خرچہ میرے ذمے، پراپرٹی بیچ کے آپ کا علاج کروں گا، سب سے پہلے آپ، باقی سب بعد میں۔ یہ مذہب کی اور اللہ کی موٹیویشن کے بغیر، اللہ کو اپنے گھر میں، سوسائٹی میں، ان کی بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ بھی کر لو، گورے نے اللہ کو نکالا مارکیٹ سے، اپنی سوسائٹی سے، نتیجہ کیا نکلا؟ ویسے اخلاق دیکھو، تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو، صبح شام ہمیں کہتے ہیں کم بخت بد اخلاق ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں۔ چند اخلاق تو آ گئے ظاہری طور پر، حشر کیا ہوا ہے سوسائٹی کا یار، ماں تک کو نہیں پوچھتے۔ تو مولویوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں سیکولر لوگ، تو ان کا اپنا بڑھاپا کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو سیلیبریٹیز ہیں نا، جو فنکار، اداکار، گلوکار، ان سے تو عبرت حاصل کرو گے بناما۔ ان کی چمک دھمک آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی پہ نظر آتی ہے، بس اسٹیج پہ جب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، ورنہ ان کی حقیقی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اور جو فنکار اداکار ہوتے ہیں ان کو تو آگے بڑھاپا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ان کی عزت ہے فٹنس کی بیس پہ، خوبصورتی ختم، عزت ختم۔ ہاں، ایوارڈ میں کوئی بلایا جائے ایوارڈ دینے کے لیے کہ آپ نے بڑی اچھی، تھوڑی دیر کی ہوتی ہے عزت، ورنہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں نا، ہمارا ان سے بھی ریلیشن ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس فیلڈ کا بڑھاپا بہت خطرناک، ترستے ہیں عزت ہوئی۔ تو یہ جو اس فنکارہ کے ساتھ ہوا، مسلمان تھی، اللہ مغفرت کرے، ان کی اولاد کو اللہ ہدایت دے، لیکن یہی وہ عیب ہے اور یہی وہ کلچر ہے جو ہم باہر کی دنیا سے لے رہے ہیں۔ دیکھو، آخری بات، بس 2 جملوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب شادیوں پہ بہت بیان کرتے ہیں، شادیوں پہ بہت، ہر تھوڑی دیر میں شادی پہ آ جاتے ہیں، بچے پیدا کرو، کوئی اور کام نہیں ہے آپ کا؟ آپ کو معلوم ہے مغربی دنیا کیا ہماری نماز روزے سے ناخوش ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ جو اسلام دشمن عناصر نے کبھی حج کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہو کہ حج بین ہونا چاہیے؟ اسلام کے خلاف نہیں ہے وہ لوگ، اسلام کی 2 چیزوں کے خلاف ہیں۔ یہ 2 چیزیں اگر ان کو اسلام کے علاوہ کہیں اور نظر آئے تو اس کے بھی خلاف ہے۔ پھر وہ 2 چیزوں کے خلاف ہے۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں یہ جو بینکاری ہے نا، سودی ہونی چاہیے۔ اسلام کا جو انویسٹمنٹ کا اور انکم کا جو سسٹم ہے نا، یہ اسلام کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسری چیز جس پہ اس سے بھی زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان کا سب سے زیادہ فوکس اس پر ہے کہ خاندانی نظام کو تباہ کیا جائے۔ تبھی وہ کہتے ہیں شادی مت کرو، گرل فرینڈ بناؤ۔ نمبر 2، کرنا ہے تو دیر سے کرو، اور دیر سے بھی 1 کرو، اور بچے بھی 1 یا 2۔ میں بالکل اس کے الٹ چل رہا ہوں، جلدی کرو، شادیاں بھی زیادہ کرو، بچے بھی تباہ کے پیدا کرو، ایسی کی تیسی۔ یہ جذبہ جب تک نہیں ہوگا مزہ نہیں آئے۔